ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے حبیبوں پر، امت کے شہیدوں پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج خطبہ کے آخر میں جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے اس کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان جہاں پر گناہوں کی معافی کا سیزن ہے اور گناہ معاف کروانے کے جو طریقے اور طور اور اطوار اور جو باتیں آپ رمضان میں سنتے ہیں کہ ذکر الہی ہے، کلام حمید ہے، تراویحوں کا پڑھنا ہے، مسجدوں میں آ کے دروس قرآن میں حاضر ہونا، ایک ایک آیت سیکھنا 1-1 کروڑ کے صدقے سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح جہنم سے آزادی کے لیے رمضان میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت میں سے ہے، اور یہ عبادت انسان کو آگ سے بھی بچاتی ہے، جہنم سے بھی بچاتی ہے، اور اس کا اجر و ثواب کس قدر زیادہ ہے آج اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک عام سبزی والا ہو، ایک عام دکاندار ہو، آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس کو کہ میں تمہیں 100 روپیہ دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں مجھے 1 کلو فلاں چیز دے دینا۔ اب جب ریٹ طے ہو جائے آپ کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو 100 روپیہ ادا کروں گا، یہ مجھے 1 کلو اس کے برابر میں سبزی دے دے گا۔ کسی قسم کا شک اور شبہ ہوتا ہے؟ ایک سبزی والا اس کی حیثیت کیا ہے، اور دوسری طرف اللہ مالک الملک ہیں جو آپ سے اور مجھ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، جو مجھے قرض دے میں اس کو واپس لوٹاؤں گا، میں اس کو واپس پلٹاؤں گا۔ اللہ رب العزت کتنا پلٹائیں گے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ کہہ رہا ہے 1 روپیہ دینے والے کی مثال ایسے ہے، اس نے 1 دانہ زمین میں بویا، ادھر سے 7 کونپلیں نکلی، ہر کونپل کے اوپر 100 دانے لگے، 1 دانے کو اللہ قرآن پاک میں 700 سے ضرب دے رہا ہے۔ اللہ سے سچا وعدہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میری مرضی میں 700 لکھوں، 700 کر کے لٹاؤں، 700 کر کے پلٹاؤں، یا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ پلٹانے پہ قادر ہے۔
اللہ اس سے بھی زیادہ پلٹانے کے اوپر قادر ہے، اور اللہ رب العزت سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رمضان کے مہینے اور غیر رمضان کے مہینے میں ہم کیوں کہتے ہیں خرچ زیادہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ رمضان کے اندر پہلے بھی، پچھلے جمعوں میں بھی اور دروس میں بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا چکی ہے کہ رمضان کے مہینے میں عام نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس کی دلیل رمضان میں عمرہ کرنے کی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ ایسے ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے، رمضان کے اندر صدقہ کرنا غیر رمضان، دونوں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے بادل سے، صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بادل سے آواز سنی کہ اے بادل تو فلاں فلاں ابن فلاں شخص کے باغ میں جا اور وہاں پر بارش برسا۔ بندے کو بڑا تعجب ہوا کہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے۔ بندہ بادل کے تعاقب میں نکل گیا، کیا دیکھتا ہے کچھ دیر بعد ایسی جگہ پہ پہنچا ہے دائیں ہاتھ بھی بنجر زمین، بائیں ہاتھ بھی بنجر زمین، آگے بھی بنجر پیچھے بھی بنجر زمین ہے، درمیان میں ایک بہت بڑا خطہ ہے جو لہرہار ہے، جو سرسبز ہے، جو شاداب ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوتا کہ ارد گرد ساری کھیتیاں ویران ہیں، بادل کا ٹکڑا یہ سبز کھیتی کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا، اور پھر وہاں پہ نہ صرف کھڑا ہوا، پانی کو برسانا شروع کر دیا۔ اب بندے کے تعجب کی انتہا نہ رہی، اس نے کہا میں اس کے مالک کو ضرور ملوں گا۔ مالک کو بلایا، پوچھا میں نے فلاں جگہ پہ کھڑا تھا، بادل کے ٹکڑے میں آواز سنی، تیرا نام سنا کہ تیرے باغ میں جا کے بارش کو برسا۔ وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع ہو گیا۔ اس بندے نے اس سے پوچھا کرتے کیا ہو، مجھے کوئی کلیہ تو بتاؤ کہ ہر طرف ویرانی ہے، ایک لمبا چوڑا صحرا ہے، اکیلا تمہارا کھیت سرسبز و شاداب ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کلیہ بتا رہا ہے آپ کو اور مجھے، ہم 2.5% دینے کے اوپر ماتا تیار نہیں ہے، ہمیں 2.5% بہت بڑا تاوان اور جرمانہ لگتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے اپنی آمدنی کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں، ایک آمدنی اپنے گھر والوں کے لیے اٹھاتا ہوں جس سے گزر بسر کر سکوں، دوسری آمدنی اسی کھیت کے اوپر لگا دیتا ہوں تاکہ دوبارہ فصل کاشت ہو سکے، تیسری آمدن میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، یعنی 33%۔ اب ہوتا کیا ہے، میں صرف اللہ کا نام لے کے بیج ڈالتا ہوں، میرے ساتھی دائیں والے بھی بائیں والے بھی شوق و رغبت سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن جس وقت میں بیج ڈالتا ہوں، نہ پانی لگاتا ہوں، نہ سینچتا ہوں، آسمان سے بادل کا ٹکڑا آتا ہے، میرے کھیت کے اوپر پانی برسا کے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں 2.5% سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے مال کا ہونا اللہ رب العزت کی خوشنودی کی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر ہونا، عمارت کا ہونا شاید اللہ رب العزت کی رضا ہے، نہیں، خرچ کرنے والا، خرچ جو کر رہا ہے مال ہونے کے باوجود، وہ بندہ ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قارون اللہ کا سب سے بڑے نافرمانوں میں سے ایک نافرمان ہے، اللہ نے دولت کتنی دی ہے، اونٹ 100 ہوں، اس کے خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا مطلب ہے صرف دولت مند ہونا سعادت کی بات نہیں ہے، سعادت کی بات یہ ہے کہ دولت مند ہو اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مال دیا جاتا ہے اس کو آزمایا بھی جاتا ہے، اس طرح جیسے تمہارے 3 ساتھیوں کو آزمایا گیا۔ مشہور حدیث ہے، مختصر سی کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک کوڑی ہوا کرتا تھا، ایک گنجا ہوا کرتا تھا اور ایک اندھا ہوا کرتا تھا۔ ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے آزمائش کا فیصلہ کیا، کوڑی کے پاس آیا، کہا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ کہا میرا جسم کوڑی ہے، کوئی میرے قریب نہیں آتا، ہر بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اگر یہ کوڑ دور ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے، کوڑ چلا جاتا ہے، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ مجھے اونٹ پسند ہے، ایک حاملہ اونٹنی اس کو دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح گنجے کے پاس جایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تجھے کیا پسند ہے؟ وہ کہتا ہے بد شکل ہو چکا ہوں، بال سارے گر چکے ہیں، عمر ابھی بڑی نہیں ہوئی، اگر اللہ رب العزت بال دے دے
تو اس سے بڑی شہادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے، مال واپس آ جاتا ہے۔ کون سا مال پسند ہے؟ یہ گائیں پسند ہے، حاملہ گائیں اس کو دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح اندھے کے پاس جاتا ہے، اندھا کہتا ہے میں کبھی لوگوں کو دیکھ نہیں پاتا، یہ فلک، یہ زمین، یہ آسمان، ان کے لیے میرے پاس بصیرت نہیں ہے، اگر آنکھیں آ جائیں تو کیا بات ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ کو پھیرا جاتا ہے، آنکھیں واپس آ جاتی۔ کون سا مال پسند ہے؟ یہ بکریاں پسند ہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوڑی کے پاس اونٹوں کا ڈھیر لگ گیا، حاملہ اونٹی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی، اونٹوں کا ڈھیر لگ گیا، گنجے کے پاس گایوں کا ڈھیر لگ گیا، اندھے کے پاس بکریوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب جب مال عطا کیا، یاد رکھیے اللہ کی قسم، مال ہونا سعادت کی بات نہیں ہے، مال ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا سعادت کی بات ہے۔ گھوڑی کے پاس ایک مسکین بن کے فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے مال میں سے مجھے کچھ مال عنایت کر۔ کہا میرے بہت اخراجات ہیں، میرا تو اپنا سسٹم بڑی مشکل چلتا ہے۔ اچھا تو وہی ہے نا جو کبھی کوڑی ہوا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے تیرے مال میں برکت دی، کیا اونٹ تو نے بڑھائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بڑھائے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو مال مجھے میرے ماں باپ آبا و اجداد، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو واپس اپنی حالت میں لوٹ جا۔ یہ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا یہ کلی ہے، جب مال عطا کرنے کے بعد آزماتا ہے، بندہ آزمائش پہ پورا نہ اترے تو اللہ رب العزت اس کا مال تلف کر دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح قارون کا مال تلف کیا اور اسے نشان عبرت بنا دیا۔ گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی یہی مکالمہ ہوا، اس نے کہا میرے پاس تو آبا و اجداد کے دور سے مال ہے، تو کون سی بات کر رہا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک تھا، میرے تو کبھی بال نہیں اترے۔ اگر تو سچ کہتا ہے تو واپس اپنی حالت میں لوٹ جا۔ ہوتا کیا ہے، دونوں اپنی حالت میں واپس لوٹ جاتے ہیں، وہ کوڑی ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ گنجا ہو جاتا ہے، مال ہلاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اندھے کے پاس جاتا ہے، اندھے کو کہتا ہے میں مسکین ہوں، اللہ کے مال میں سے کچھ مال عطا کر۔ اندھے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اندھا کہتا ہے کس رب کے نام پہ مانگ رہا ہے؟ جا، یہ ساری وادی بکریوں سے بھری پڑی ہے، یہ ساری وادی مجھے اللہ نے عطا کی، آج اس رب کے نام پہ مانگتا ہے، اللہ کی قسم اگر سارا بھی لے جائے گا میں تجھے نہیں روکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دو ساتھی ناکام ہو گئے اور یہ اندھا کامیاب ہو گیا، صرف نیت کی ہے، صرف ارادہ کیا، ابھی دیا نہیں، اللہ رب العزت نے کامیاب کر دیا۔ لوگوں، انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی قسم اتنی بڑی عبادت ہے، ہم غفلت کے اندر ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، موضوع بڑا طویل ہے اس لیے تیزی سے کئی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک بنی اسرائیل کا زاہد ہوا کرتا تھا، صرف ایک حدیث صدقے کے اوپر اور زنا کی سنگینی کے اوپر کس قدر زیادہ ہے۔ آج معاشرے میں بے حیائی بھی عام ہے، بے پردگی بھی عام ہے، زنا بھی عام ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے، نظر کے گناہوں کو، زبان کے گناہوں کو بہت کم تر سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی اسرائیل میں ایک زاہد ہوا کرتا تھا، اس نے اللہ رب العزت کی 60 سال عبادت کی، 60 سال اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہ کی، اللہ کو سجدہ کرتا رہا، اللہ کا ہر حق بجا لاتا رہا، جو حکم تھا اس کو ادا کرتا رہا۔ 60 برس بعد اپنے اعتکاف سے نکلتا ہے، اپنے خیمے سے نکلتا ہے، شیطان اپنے شکار کے لیے تیار ہے، ایک خوبرو لڑکی مزین کر کے اس کے سامنے سے گزارتا ہے، وہ اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے۔ 60 سال عبادت میں گزارنے والا شخص اس عورت کے جال میں آ جاتا ہے، اس سے برائی کر بیٹھتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، برائی کرنے کے بعد ہے تو نیک تھا، ساری عمر عبادت کی، دل پشیمان ہے، دل غمزدہ ہے، دل بے قرار ہے، لیکن پریشان یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کس طرح کروں؟ 60 برس عبادت کرنے کے بعد ایک لمحے میں یہ میں نے کیا حرکت کر دی، میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک فقیر گزرتا ہے، اس سے اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، صرف 1.5 روٹی بچی ہے، میں نے اپنا ساز و سامان جتنا بھی رکھا تھا عبادت کے لیے سب ختم ہو چکا، یہ 1.5 نان ہے، یہ 1.5 روٹی ہے، تو نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، میں اللہ سے بڑا شرمندہ ہوں، لیکن میں تجھ سے روٹی اور نان روک نہیں سکتا، یہ لے جا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، زنا کی سنگینی کے اوپر بھی غور کیجئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا. اور نبی کریم جب یہ بات کرتے ہیں کہ تولا گیا، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ تولا جائے گا. نبی کریم نے فرمایا اس بندے کا نامہ اعمال تولا گیا. ایک طرف 60 سال کی عبادت کو رکھا گیا، دوسری طرف چند منٹ کے زنا کو رکھا گیا. صحیح حدیث کے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 60 سال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا. لوگوں کیا ہو گیا؟ ایک وقت کا زنا 60 برس کی عبادت کو کھا جاتا ہے. اور پھر جب بندہ اپنے اعمال کی اتنی ہلکا پن دیکھتا ہے، اپنے اعمال کو اس طرح جاتا ہوا دیکھتا ہے، ایک روٹی اور آدھی روٹی، 1.5 روٹی کا ٹکڑا نامہ اعمال میں دائیں ہاتھ پہ رکھ دیا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ابھی روٹی کا ٹکڑا رکھنے کی دیر ہوتی ہے، زنا کا پلڑا اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ آسمان کو لگ جاتا ہے، اور روٹی کا پلڑا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ زمین کو لگ جاتا ہے. لوگوں اللہ کی قسم انفاق فی سبیل اللہ گناہوں کو کھانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. کتنی عظیم حدیث ہے، کتنا سچا وعدہ ہے. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن صدقہ انسان کے اوپر سایہ کیے ہوگا. اور اسی پر بس ہے نہیں، اللہ کی قسم جو اس طرح صدقہ کرے کہ ایک ہاتھ کو خبر نہ ہو دوسرے ہاتھ نے کتنے پیسے دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو صدقے کے سائے کی ضرورت نہیں، اس کو میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. صرف ایک مرتبہ ایسا اتفاق کرو تو صحیح کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے خرچ کرنے سے غافل ہو، اس کو پتہ ہی نہ چلے میں نے کتنا انفاق کیا ہے. یاد رکھیے، اور انفاق فی سبیل اللہ ایسی عبادت ہے. بعض عبادتیں جن کے اندر ظاہری طور پہ کچھ دکھلاوا ہوتا ہے، جیسے باجماعت نماز کے اندر بندہ آتا ہے، ہلکا پھلکا انسان کے دل میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، لیکن اس میں قدرتی ایک دکھلاوا ہے کہ انسان مسجد میں آ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، حج میں جا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں. عبادات کے اندر ریاکاری کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہوں. لیکن ایک عبادت بلکہ 2 عبادتیں اصل میں جن کو اعلانیہ کرنا اس کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، ان میں سے ایک عبادت انفاق فی سبیل اللہ ہے. اللہ کی قسم اللہ رب العزت جو ریاکاری کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں کرتا کہ بندے کو دکھا رہا ہے، بندے کے لیے کی ہے تو اسی سے اجر دے دے. لیکن انفاق فی سبیل اللہ ایسی عبادت ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مال کو خرچ کرو، رات میں دن میں سرًا و علانیہ، خفیہ بھی کرو لیکن کچھ اعلانیہ بھی کرو. اعلانیہ کرنے کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا غور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اعلانیہ کرنے سے لوگوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اعلانیہ کرنے سے دوسرے کا شوق بڑھتا ہے، اعلانیہ کرنے سے جس نے صدقہ نہیں کرنا ہوتا اس کے اندر بھی امنگ و آرزو پیدا ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک قرآن پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کے ذکر میں محب رہنے والا. دوسرا اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والا. اس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا، یہ ہر وقت اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. تو یہ عبادات جن کا کلیہ اور قاعدہ آپ کو ہمیشہ سمجھایا جاتا ہے کہ ریاکار کی عبادت قبول نہیں ہے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ ایسی عبادت ہے جس کو اگر اعلانیہ بھی کیا جائے اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں. اور نبی محترم، نبی مکرم اپنی ان کی زندگی کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے اتنے پہ در پہ واقعات ہیں. اگر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات آپ کے سامنے رکھنا شروع کیے جائیں تو وقت کم پڑ جائے. میں چند واقعات کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، اسلام کو قبول کر لیا. کہا آقا میں نے اسلام کو قبول کر لیا، میرے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کے لیے کیا چاہیے؟ کہا آپ یہ جو بکریاں کھڑی ہیں مال غنیمت اتنا زیادہ آیا ہوا ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں کھڑی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا مال. یہ جو بکریاں کھڑی ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ان میں سے مجھے کتنی دیتے ہیں؟
نبی کریم کہتے ہیں کتنی چاہتا ہے؟ کہا ساری مل سکتی ہیں؟ نبی کریم نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ساری عطا کی۔ وہ صحابی رونا شروع ہو گیا، بکریوں کو ہانکتا ہوا اپنے قبیلے میں لے گیا، کہا اللہ کی قسم میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ کہ آج میں نے دنیا میں ایسا شخص دیکھا ہے جس سے جب مانگا اس نے اس طرح عطا کیا کہ جیسے کبھی خود کے اوپر فقر و فاقے کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے؟ ہم نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم کے بعد غربت کا دور بھی رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت، یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی۔ اللہ کی قسم نبی کریم نے غربت کو اختیار کیا، ورنہ چاہتے تو جتنے مرضی مالدار ہو سکتے تھے۔ اور یہ جو غربت کے واقعات ہیں اس کا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا موجود ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہ رکھوں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ غربت کا دور بھی آتا تھا لیکن عمارت کا دور بھی آتا تھا، مال غنیمت کے بعد۔ آج نبی کریم امیر ہیں، اتنے امیر ہیں کہ عرب میں شاید ہی ان کی عمارت کا کوئی اندازہ کر سکے۔ نبی کریم اپنی کل جائیداد کا حساب لگاتے ہیں، حضرت علی کو کہتے ہیں عید کے قربان کا وقت آ چکا ہے، جاؤ میری کل جائیداد کو اکٹھا کر کے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ نبی کریم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی کل جائیداد، عبادت کے ایک جز، انفاق فی سبیل اللہ، 100 اونٹ اللہ کے راستے پہ ذبح کرنے کے لیے پوری جائیداد کو بیچ دیا۔ ہم اور آپ اس بات کی بھولی ہیں۔ وہ لوگ جو جنتوں میں بلند، جن کی وجہ سے جنت کے دروازے کھلنے، جن کی سفارش سے بہت سے جہنمیوں نے جنت میں جانا ہے، ان کا طرز عمل تو یہ ہے کہ جتنی جائیداد جمع کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ساری زندگی میں رہے، صحابہ کی بھی یہی ٹریننگ ہونی تھی۔ صحابہ کی ٹریننگ کتنی عمدہ ہے، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ مانگا، جیش اسرا کا واقعہ، تنگی کا واقعہ، اسلام کی غربت کا واقعہ۔ عمر کے دل میں خیال آیا آج میں اتنا انفاق کروں گا، آج میں اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کروں گا کہ دنیا میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں عجیب بات یہ ہے، وہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مقابلہ آیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا تھا تو کس کے اندر؟ نیکی کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، میں زیادہ خرچ کروں گا۔ حضرت عمر نے اپنی جائیداد کا حساب دکھایا، آدھا مال، سوچا میرے سے زیادہ آج کوئی انفاق نہیں کر سکے گا، آدھا مال بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کون ہے جو آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم 2.5% دینے کے لیے بعض لوگ ہیلے بہانے پوچھ رہے ہوتے ہیں مسائل، یہ پلاٹ کا گھر بنانے کی نیت بن گئی، پہلے بیچنے کی نیت تھی، نعوذ باللہ، صرف 2.5% زکات دینے کے لیے ہیلے اور بہانے تراشے جاتے ہیں۔ یہ عمر ہے، آدھا مال اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، مال کو قبول کرتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سے ابو بکر آ رہے اور حضرت عمر بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم عمر نے اس واقعے کے بعد کبھی ابو بکر سے مقابلے بازی کی کوشش ہی نہیں کی۔ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول جو کچھ تھا لے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ آقا کل جائیداد آپ کے قدموں میں نشاور ہے، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ نبی کریم جنت کی بشارت دیتے ہیں، ادھر سے عثمان آ رہے، ہاں عثمان کیا لے کے آئے ہو؟ آقا اسلام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آقا فرماتے ہیں اسلام کو 100 اونٹوں کی ضرورت ہے، کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ عثمان کہتے ہیں میں عثمان 100 اونٹ عطا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جا عثمان تجھے جنت کی بشارت ہے، کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ پھر اعلان کرتے ہیں حضرت عثمان جنت کی بشارت سن کے خوشی سے محو ہیں، آنکھوں میں پانی ہے، پھر کھڑے ہوتے ہیں میں عثمان 100 اونٹ دوں گا۔ نبی کریم پھر اعلان کرتے ہیں کون 100 اونٹ دے گا؟ عثمان پھر محبت سے سرشار ہو کے اعلان کرتے ہیں میں 100 اونٹ دوں گا۔
جب یہ کریم ہر سو کے بعد کہہ رہے ہیں عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو، عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو، لیکن یہ صحابی ایسے نہیں، ایک دفعہ جنت کی بشارت مل گئی عمل چھوڑ دیا، اس خوشخبری کے واسطے پھر سو اڑ دے رہے ہیں۔ نبی کریم نے 7 مرتبہ اعلان کیا، 7 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، بعض روایات کے اندر آتا ہے پھر اعلان کیا کون ہے جو اسلام کو پیسہ دے گا؟ حضرت عثمان کے کھڑے، کہا 1000 دینار حاضر ہے آپ کے قدموں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس کر دیا عثمان، بس کر ہے عثمان، بس کر، اللہ کی قسم آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہیں کرے گا پھر بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی برکات ہیں جو بندہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ اور اللہ کی قسم اپنے نفس کو پچھوکتے لگانے کے لیے، اپنی نفس کی تطہیر کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے قرآن کی آیت پہ غور کیجیے، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقے کو حاصل کیجیے، اس لیے تاکہ پاکیزہ ہو جائیں، تاکہ نفس کی آلودگی ختم ہو جائے۔ اپنی نفس کی طہارت کے لیے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا چاہیے؟ جس بندے کو پیسے اچھے لگتے ہیں پیسے خرچ کرے، جس بندے کو کھانا اچھا لگتا ہے کھانا خرچ کرے، جس بندے کو لباس اچھا لگتا ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ جب یہ آیت اتری حضرت ابو طلحہ، مدینہ میں ان جیسا باغ کسی کا نہیں تھا، مسجد کے سامنے باغ ہے، کہا اللہ کے رسول اتنی عظیم آیت اتری، مجھے تو اپنے مال میں سے یہ باغ بہت پسند ہے، لہلہاتے کھیت ہیں، کھجوریں ہیں، پانی چل رہا ہے، چشمے چل رہے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہا تیرا خرچہ اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، لیکن میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، یہ انفاق فی سبیل اللہ تو اپنے قریبی بھائیوں کے اوپر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر کر۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ انفاق فی سبیل اللہ تو کرتے ہیں، انفاق اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے باہر دے رہے ہیں، باہر کے لوگوں کو دے رہے ہیں، قتل گھر میں بیٹھی ہے، طلاق ہو چکی ہے، بیوہ ہے، بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں، اس کو نہیں دے رہے۔ یاد رکھیے صدقہ اور زکوٰۃ کے اندر وہی ترتیب ہے جو اللہ رب العزت نے ترتیب لگائی ہے، فقیر اور مسکین کو دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی فقیر اور مسکین اپنے رشتہ داروں میں سے چنتا ہے تو اللہ کی قسم اسے دوہرا اجر ہے، اسے دوہرا ثواب ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم انفاق فی سبیل اللہ بھی اگر کرتے ہیں، نعوذ باللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت پاک ہے، اللہ رب العزت طاہر ہے۔ صدقے اور انفاق کی بات شرائط بھی ہیں، موضوع بڑا طویل ہے، ایک تیزی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گھٹیا مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے، گھٹیا مال ویسے کسی کو دو، نیکی اللہ تعالیٰ تو لکھتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے برابر نیکی بھی لکھی جانی ہے، لیکن پہنے ہوئے کپڑے، پہنے ہوئے جوتے اللہ کی راستہ میں صدقہ کر کے اس کو زکات میں سے کاٹ لینا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو عمدہ مال دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کمانے والے، یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ جو بندہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کی کمائی ہے اور اس حرام میں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، کیا یہ قبول ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے وہ ایسا ہے نعوذ باللہ، گویا وہ اپنے گندے میلے کپڑے اپنے ہی پیشاب سے دھونا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس مفہوم کو غور کیجیے، بات بڑی آسان ہو جائے گی۔ کپڑے میلے کچیلے ہیں، کس سے دھلیں گے؟ صابن سے، صفائی سے، ستھرائی سے۔ گناہوں کا یہ جو بوجھ ہے ہمارے جسم کے اوپر اچھڑا ہوا، ہمارا جسم گناہوں میں غرق ہے، اگر اس کو صاف کرنا ہے کس مال سے صاف ہوگا؟ پاکیزہ اور حلال مال سے صاف ہوگا۔ اسی لیے بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ حلال
وقت انفاق کی باری آتی تھی تو کیا کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کا کرنے عمل کیا تھا؟ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا شروع کر دیتے تھے. اللہ اکبر. تجارت بھی حلال ہے, باغبانی بھی حلال ہے, کپڑے کو بیچنا بھی حلال ہے, لیکن ان کا جذبہ طہارت کا کیسا تھا کہ اپنے ہاتھ سے جو کمائی آئے گی خالص اپنی محنت کی بہت رب العزت کی بارگاہ میں دوں گا. تو لوگوں, حرام مال کو یہ سمجھنا کہ گناہوں کو دھو دیتا ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. حرام مال گناہوں کو صاف نہیں کر سکتا, بلکہ گندے کپڑوں کو مزید آلودہ تو کر سکتا ہے, اس سے میل چیل نہیں نکال سکتا. حضرت عائشہ, کیا بات دماغ میں آ گئی ہو, ام درہ, اللہ کی قسم کتنی مشہور حدیث. حضرت عائشہ غربت میں, انہوں کی بھی غربت اختیاری ہے, اضطراری, انہوں نے بھی اختیار کی ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. ام درہ کا پتہ لگتا ہے عائشہ کہ حالات صحیح نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ. 1,00,000 درہم حضرت عائشہ کے پاس لے کے آتی ہے, 1,00,000 درہم, کہ میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں, لائف ٹائم آسانی سے گزر جائے گی, لائف گزر جائے گی. 1,00,000 درہم حضرت عائشہ کو دیتی ہیں. اور امی عائشہ روزے سے ہیں, اور روزے کا ایک مقصد اللہ کی قسم یہ بھی ہے کہ بھوکے کی بھوک کو پہچانو, فقیر اور ناداروں کی بھوک کو پہچانو. امی عائشہ 1,00,000 وصول کرتی ہیں, شکریہ کو ادا کرتی ہیں. ابھی وہیں پہ ام درہ بیٹھی ہیں, انفاق فی سبیل اللہ شروع کر دیا. لوگوں کو پتا چل گیا عائشہ کے گھر میں صدقہ بانٹا جا رہا ہے. لائنیں لگ گئی, 1,00,000 درہم پورے کا پورا ابھی لے کے آ رہی ہیں. اسی ایک نشست میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی ہیں, اسی ایک نشست. ام درہ کہتی کیا ہو گیا عائشہ, 1 2 4 دن ہم تو رکھ لیتی, اپنے آج کے کھانے کا بندوبست تو کر لیتی. حضرت عائشہ نے کہا تم مجھے پہلے یاد کرا دیتی تو شاید میں رکھ لیتی, میرے تو ذہن میں یہ بات ہی نہیں رہی. لوگوں, یہ صحابہ کا ایمان اور توکل تھا کہ ایک دن ایک وقت کا کھانا بھی جمع نہیں تھے کرتے, ایک وقت کا. اور یہ صحابہ نے کہاں سے حرض کیا؟ قرآن پاک کی آیت ہے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, جو مال انسان کی ضروریات سے زیادہ ہو اگر وہ خرچ کر دے, یہ انفاق کی بہت بڑی قسم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھاتے ہیں, عصر کی نماز پڑھاتے ساتھ ہی صفے پھیلاتے ہوئے نکل جاتے, سلام پھیرا, صفے پھیلاتے ہوئے باہر نکل گئے. صحابہ حیران ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متواضع, نہایت خوبصورت شخصیت, ان میں اجلت نہیں تھی, بڑے آرام سے سکون میں. یہ نبی کریم نے کیا کیا؟ صحابہ نے پوچھا آقا ابھی سلام پھیرا, ذکر اذکار مکمل کیے, سلام لگائی, گھر میں گھس گئے. کہا ہاں نماز کے اندر میرے ذہن میں خیال آیا. لوگوں, ہماری حالت کیا ہے, اور ہمارا نبی جس نے جنت کے دروازوں کو کھلوانا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ نماز کے اندر خیال آیا. گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر اس ڈلی سمیت سورج غروب ہو جائے. سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے بعد تھوڑا وقت ہوتا ہے, بس سورج غروب ہونے سے پہلے اس ڈلی کو بھی اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ کو آواز دی, کیا باقی ہے گھر میں, قربانی کرنی بھی تھی, کیا باقی ہے؟ بکری کا ایک شانہ باقی ہے. آقا دو جہاں, بکری کا ایک شانہ باقی نہیں. میں تجھے بتاتا ہوں عائشہ, صرف بکری کا شانہ باقی نہیں ہے, باقی سارے کا سارا باقی ہے. اللہ کے ہاں پاؤ گے, اللہ کی قسم. قرآن کی آیت ہے, جو بھی تم انفاق فی سبیل اللہ کرو گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے مجبور پاؤ گے. واحد دعوانا الحمدللہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ بہت طویل موضوع ہے، اسی کے اندر زکوٰۃ وغیرہ بھی شامل ہے، لیکن صدقے کے حوالے سے متعدد روایات کو ایک دو جملوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. صدقہ آنے والے حادثے کو ٹالتا ہے، یہ بھی مفہوم حدیث. صدقہ آنے والے حادثات کو ٹال دیتا ہے. جو اللہ رب العزت نے حادثہ کتابت تقدیر والے دن لکھا، اس دن جب فرشتہ اس کے اوپر عمل کرنے آتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے نہیں، یہ کارڈ کیا گیا، اس نے فلاں وقت میں صدقہ کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کا یہ عذاب، اس کا یہ ایکسیڈنٹ، اس کی یہ آزمائش ختم کر دی گئی. آگے یہ صدقہ قبر کے اندر انسان سے کیا معاملہ کرتا ہے؟ جس وقت نہ کوئی بھائی کام آنا ہے، نہ بیوی بچے نے کام آنا ہے، قبر کے اندر اللہ کی قسم ایسی تنہائی ہے کسی نے کام نہیں آنا، اس دن صدقہ اللہ رب العزت سے لڑتا ہے. اگر عذاب آنے کی کوشش ہوتی ہے، پاؤں کے پاس آ جاتا ہے، سر سے آتا ہے، سر کے پاس آ جاتا ہے، دائیں سے آتا ہے، دائیں آ جاتا ہے. صدقہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، حشر کی گرمی سے بچاتا ہے، عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے. صدقے کے بارے میں بہت سی احادیث اور بھی مروی ہیں. میں آپ کی توجہ اب دوسری بات کی طرف کروانا چاہتا ہوں. صدقے کو ضائع کرنے کے اندر ایک نہایت اہم بات ہے جو معاشرے میں عام، ویسے باتیں زیادہ ہیں لیکن ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. لا تبطلوا صدقاتکم، جب اللہ کے راستے میں پیسہ دے دو، جب اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کر دو، پھر اپنے اس انفاق کو ضائع نہ کرو، اس کو خراب نہ کرو. اللہ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ بالمن والاذى. ہاں، 10 سال پہلے ایک بندے کو 10,000 دیا، 10 سال بعد آیا پاس تو یہ کہنا 10 سال پہلے یاد ہے تجھے 10,000 دیا تھا، صرف اتنا کہنے سے اللہ کی راہ میں کیا گیا ہے، صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اس قسم کا صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں کسی کو پریشان جتلایا جائے یا اس کے منہ پہ ماری جائے. اور ایک اور اہم بات بہت ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط کس قدر زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مریضوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، یہ بات نہیں ہے، لیکن صدقے اور زکوٰۃ کے جو مصارف قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ کیا عجیب معاملہ ہے؟ صدقہ زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے جی ہسپتال کو دیں گے، میں انکار نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہسپتال اور صحت کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. اللہ کی قسم صدقہ اور زکوٰۃ یہ مساجد چلانا یہ بھی اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ پاکستان کے اندر مساجد اور مدارس ایسے ہیں ہی نہیں جن کی حکومت سرپرستی کرے. یہ مساجد و مدارس، یہ طلباء، یہ مساکین، یہ غرباء، یہ فقراء آپ کے صدقات و زکوٰۃ کے ساتھ مستحق ہے. اللہ کی قسم ہسپتالوں کو ڈونیشن دینا، ہسپتالوں کو لاکھوں روپے دینا، جو کام ہی گورنمنٹ کا ہے، جو گورنمنٹ نے اپنے بجٹ کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے ان کے لیے رکھے ہیں، آپ اس مد میں خرچ کرتے ہو. سوچنا چاہیے کہ کیا انفاق فی سبیل اللہ کے جو مصارف اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں اس کے تحت یہ بات آتی ہے کہ نہیں. اور ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت اہم اعلان ہے اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ انشاءاللہ اسی پیر کو عصر کے بعد یہاں پہ درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے. آپ سب ساتھیوں نے خود بھی آنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آنا ہے. اللہ کی قسم اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. جو بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن نور کے ایسے ممبر، جنت میں ایسے مقام ملیں گے کہ صحابہ نہیں، انبیاء اولیاء ان مقامات پہ رشک کریں گے. آپ کے پاس دور حاضر کا ایک بہت بڑا محدث آ رہا ہے، اللہ کی قسم ان کی مثال اب ایسے ہو چکی ہے. مسجد النبوی میں جا کے جب درس دیتے ہیں ہزاروں لوگ امٹ آتے ہیں. کسی شہر میں جائیں صرف دیدار کرنے کے لیے، صرف زیارت کرنے کے لیے شہر کے کوچہ بازار تنگ پڑ جاتے ہیں. ان کی زندگی کو دیکھ کے اللہ کی قسم امام بخاری کی زندگی یاد آ جاتی ہے. وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہو
کہ محدث اتنا بڑا آپ کے پاس آ رہا ہو اور آپ لوگ اس کی زیارت کے لیے نہ آئے. اسی طرح فجر کے بعد یہاں پہ علماء کے دروس ہوتے ہیں. عجیب بات یہ ہے صرف گنتی کے چند دن ہیں, یہ گنتی کے چند دنوں میں بھی آپ لوگ ایک دم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں. رات کو تراویح کے بعد دروس ہوتے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ آپ کے لیے. ایک آیت کو سمجھنا 1 کروڑ سے زیادہ حج کرنے کے برابر ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں اور آپ لوگ اس میں سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں, ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں, ان کے اندر آئے, مسجدوں کو بھرے. جو بندہ اللہ کی مسجدوں کو بھرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیتا ہے. آپ سب لوگ تراویح کے بعد بھی آیا کریں اور فجر کے بعد انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو پتا ہے حافظ ابتسام علی صاحب کا درس ہوتا ہے, اتوار کو قاری دہیق صاحب کا, پیر کو اشتیاق مولوی صاحب ہر روز فجر کے بعد صرف 20 منٹ کا درس ہو رہا ہے. ہر روز تراویح کے بعد 20 منٹ کا خلاصہ قرآن ہوتا ہے. کبھی اس میں دعا بھی ہو جاتی ہے. آپ لوگ شوق و رغبت سے آیا کریں, جوک در جوک آیا کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ.